سب سے کمزور گھر یا سب سے ڈراؤنی دنیا؟ کیا ہوگا اگر میں آپ سے کہوں کہ دنیا کے سب سے مضبوط نیچرل ریشوں میں سے ایک اسی جیو کا ہے جس کے گھر کو قرآن نے سب سے کمزور گھر کہا ہے؟ پہلی نظر میں یہ بات ورودھابھاس، پیراڈاکس لگتی ہے۔ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر مکڑی کا دھاگا اتنا مضبوط ہے تو پھر قرآن نے اس کے گھر کو سب سے کمزور گھر کیوں کہا؟ کیا یہ بات صرف جالے کی بناوٹ کے بارے میں ہے یا پھر اس گھر کے اندر چھپی ایک ایسی حقیقت کے بارے میں جو انسان کو اپنے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب آج ہم قرآن، ماڈرن سائنس دونوں کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم دوستو اور سامعین۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار انسان کو اپنی عقل استعمال کرنے، غور و فکر کرنے اور اس کی نشانیوں میں تدبر کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ آج سائنس تیزی سے ترقی کر رہی ہے، ہر روز نئی نئی ریسرچز سامنے آ رہی ہیں، لیکن مکمل، کامل اور حتمی علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس لیے ہمارا مقصد یہ نہیں کہ ہم قرآن کو سائنس کی کتاب ثابت کریں، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ جب سائنس کی کسی حقیقت تک پہنچتا ہے تو کیا وہ ہمیں قرآن کی کسی مثال کو اور گہرائی سے سمجھنے میں مدد دیتا ہے؟ تو آئیے اللہ کے اسی حکم پر عمل کرتے ہوئے قرآن کی ایک بے حد دلچسپ آیت کی طرف چلتے ہیں۔ یہ آیت ہے سورہ عنکبوت نمبر 41، جہاں اللہ تعالیٰ مکڑی کے گھر کی مثال دے کر ایک گہرا روحانی اور فکری پیغام دیتا ہے، ایک بے حد گہری حقیقت کو واضح فرماتا ہے۔ سورہ عنکبوت ورسز 41۔ جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا سہارا اور کارساز بنا رکھا ہے، ان کی مثال مکڑی کی سی ہے جس نے اپنے لیے ایک گھر بنایا، اور بے شک تمام گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے، کاش یہ لوگ جانتے۔ اب ذرا اس آیت پر ٹھہر کر سوچئے۔ قرآن یہ نہیں کہتا کہ مکڑی کا دھاگا سب سے کمزور ہے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ مکڑی کا گھر سب سے کمزور ہے۔ کیا ان دونوں باتوں میں کوئی فرق ہے؟ اگر ہے تو وہ فرق کیا ہے، اور کیا ماڈرن سائنس اس مثال کو سمجھنے میں ہماری کوئی مدد کرتا ہے؟ آئیے اس کی شروعات کرتے ہیں۔ دا ویکیسٹ ہاؤس، کمزور دھاگا یا کمزور گھر۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جب قرآن یہ کہتا ہے کہ تمام گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مکڑی کا جالا واقعی کمزور ہوتا ہے؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ ماڈرن سائنس ہمیں ایک بالکل الگ تصویر دکھاتا ہے۔ اسپائڈر سلک یعنی مکڑی کے جالے کا ریشہ نیچر کی سب سے حیرت انگیز انجینئرنگ میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ کچھ قسم کے اسپائڈر سلک اپنی مضبوطی اور لچک کی وجہ سے اسٹیل کے مقابلے میں بھی کہیں زیادہ اثردار ثابت ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج سائنٹسٹ اس ریشے سے متاثر ہو کر نئی میڈیکل ٹیکنالوجیز، پروٹیکٹیو مٹیریلز اور ایڈوانس فائبرز وکست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو پھر سوال وہی ہے، اگر دھاگا اتنا مضبوط ہے تو قرآن نے مکڑی کے گھر کو سب سے کمزور گھر کیوں کہا؟ یہیں پر اس آیت کا اصلی لطف سامنے آتا ہے۔ غور کیجئے، قرآن نے دھاگے، سلک کی بات نہیں کی، قرآن نے بیت یعنی گھر کی بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور بے شک تمام گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے۔ یہاں استعمال ہونے والا عربی ورڈ ہے اوہن۔ یہ لفظ صرف کسی چیز کے جسمانی طور سے کمزور ہونے کے لیے نہیں استعمال ہوتا، بلکہ ایسی چیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو اندر سے بے سہارا، استھر اور بھروسے کے لائق نہ ہو، یعنی ایک ایسا سہارا جو دیکھنے میں مضبوط لیکن ضرورت کے وقت انسان کو بچا نہ سکے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے مفسرین نے اس آیت کو صرف جالے کی بناوٹ تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اسے جھوٹے سہاروں کی مثال بھی بتایا ہے۔ ایسے سہارے
جو باہر سے مضبوط دکھائی دیتے ہیں لیکن حقیقت میں انسان کو کوئی سرکشا نہ دے سکیں، کوئی سیفٹی نہ فراہم کر سکیں۔ اب یہ ایک اور دلچسپ بات سامنے آتی ہے، اگر آپ دور سے کسی مکڑی کے جالے کو دیکھیں تو وہ بے حد خوبصورت دکھائی دیتا ہے، ہر دھاگا اپنی جگہ پر بے حد بیلنس، بے حد نفیس، مانو کسی ماہر انجینئر نے اسے ڈیزائن کیا ہو۔ لیکن کیا صرف باہر کی خوبصورتی کسی گھر کی مضبوطی کی گارنٹی ہوتی ہے؟ کیا ایک گھر کی اصلی طاقت صرف اس کی دیواروں اور ڈھانچوں سے طے ہوتی ہے، یا پھر اس گھر کے اندر موجود رشتوں، امن، بھروسے اور سہارے سے؟ یہیں سے یہ آیت ہمیں ایک اور گہری دنیا کی طرف لے جاتی ہے، ایک ایسی دنیا جو باہر سے بے حد خوبصورت دکھائی دیتی ہے لیکن اس کے اندر کئی مکڑی کی پرجاتیوں میں رشتوں کی کہانی بالکل الگ ہوتی ہے۔ 1400 سال پہلے جب انسان کے پاس مائکروسکوپ نہیں تھا، جب وائلڈ لائف ڈاکومنٹریز نہیں تھیں، جب کسی کو اسپائڈر بیہیویئر کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا، تب قرآن نے ایک ایسی دنیا کی طرف اشارہ کیا جو آج بھی سائنٹسٹس کو شاک کر دیتی ہے۔ 20ویں اور 21ویں صدی میں جب سائنٹسٹس اور وائلڈ لائف ریسرچرز نے مکڑیوں کی دنیا کو ڈیٹیل اسٹڈی کیا تو انہیں ایسے شاکنگ بیہیویئر ڈسکور کیے جو سچ مچ حیران کر دینے والے تھے۔ مکڑی کا جالا باہر سے پرفیکٹ لگتا ہے، سیمیٹریکل، بیوٹیفل، انجینئرڈ، لیکن اس کے اندر ایک سائلنٹ ڈر چھپا ہوتا ہے۔ دنیا کی ہزاروں اسپائڈر اسپیسیز میں میٹنگ اکثر پیار پر نہیں، موت پر ختم ہوتی ہے۔ دنیا میں تقریباً 45,000 سے زیادہ اسپیسیز پائی جاتی ہیں۔ ان میں بہت کامن ہے کہ میٹنگ کے بعد فیمیل اسپائڈر اپنے میل پارٹنر کو مار کر کھا جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے، آخر ان مکڑیوں کی دنیا کے اندر ایسا کیا ہوتا ہے جسے سائنٹسٹ کو دشکوں تک ان کی سوشل بیہیویئر پر ریسرچ کرنے پر مجبور کر دیا؟ آئیے اب مکڑیوں کی اسی حیرت انگیز بے حد ڈراؤنی دنیا کے اندر چلتے ہیں۔ انسائڈ دا اسپائڈرز ورلڈ، جب گھر جنگ کا میدان بن جائے۔ اب تک ہم نے دیکھا کہ قرآن نے مکڑی کے دھاگے کو نہیں بلکہ اس کے گھر کو سب سے کمزور کہا ہے، لیکن سوال اب بھی باقی ہے، آخر ایسا کیوں؟ کیا وجہ ہے کہ قرآن نے اسی گھر کو مثال بنایا؟ اس آیت کا جواب سمجھنے کے لیے آئیے مکڑیوں کی دنیا کے اندر جھانکتے ہیں تو ایک بالکل الگ تصویر سامنے آتی ہے۔ ایک ایسی دنیا جہاں زندگی کی جدوجہد کبھی کبھی رشتوں سے بھی زیادہ طاقتور ہو جاتی ہے۔ ماڈرن بائیولوجی نے یہ دکھایا کہ کچھ اسپائڈر اسپیسیز میں میٹنگ کے بعد ایک ایسا بیہیویئر دیکھنے کو ملتا ہے جسے سائنس سیکچول کینیبلزم کہتی ہے، یعنی ملن کے بعد فیمیل اسپائڈر میل اسپائڈر کو مار کر کھا جاتی ہے۔ سوچئے، نر مکڑی اپنے ساتھی کے پاس آتا ہے لیکن کئی بار اسے یہ معلوم نہیں ہوتا، شاید یہ اس کی زندگی کا آخری سفر ہو۔ یہ سب سن کر انسان حیران رہ جاتا ہے، لیکن مکڑیوں کی دنیا کی کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ جب انڈوں سے چھوٹے چھوٹے اسپائڈر لنگس نکلتے ہیں تو ان کی زندگی بھی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی۔ جب کھانے کی کمی ہو جاتی ہے تو حالات بدلنے لگتے ہیں۔ کچھ ریسرچرز نے ہمیں یہ دکھایا کہ ایسے حالات میں اسپائڈر لنگس اپنے ہی بھائی بہنوں پر حملہ کر دیتے ہیں۔ اسے بھی سائنس سبلنگ کینیبلزم کے نام سے جانتی ہے، یعنی سروائیول کی جنگ رشتوں سے بڑی ہو جاتی ہے، جہاں بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے اور بہن بہن کے لیے خطرہ بن جاتی ہے۔ ایک ہی جالے کے اندر زندگی اور موت کی جنگ شروع ہو جاتی ہے، اور یہ نیچر کی سب سے حیرت انگیز اور ڈراؤنی حقیقتوں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ یہیں پر ایک بار پھر قرآن کی مثال ذہن میں گونجتی ہے، ایک ایسا گھر جو باہر سے بے حد نفیس دکھائی دیتا ہے لیکن اس کے اندر کچھ پرجاتیوں میں رشتے، بھروسہ اور سرکشا ہمیشہ موجود نہیں ہوتی۔ کیا یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی گھر کو ایک مثال بنایا، یا ابھی اس مثال کا سب سے گہرا پہلو سامنے آنا باقی ہے؟
کیونکہ مکڑیوں کی دنیا میں ایک ایسے بیہیویئر بھی پایا جاتا ہے جسے دیکھ کر شاید ہر انسان سن رہ جائے، ایک ایسی قربانی جسے دیکھ کر یقین کرنا بھی مشکل لگتا ہے۔ آئیے بات کرتے ہیں مکڑی کی دنیا کے سب سے حیرت انگیز اور بھاوناتمک چیپٹر کی، دا مدرس فائنل سیکریفائس۔ ایک ماں جو آخر میں خود اپنی اولاد کی غذا بن جاتی ہے۔ اب تک ہم نے مکڑیوں کی دنیا کے کچھ ایسے پہلوؤں کو دیکھا جو انسان کے لیے حیرت انگیز بھی ہیں اور سوچنے پر مجبور کرنے والے بھی، لیکن کچھ مکڑیوں کی پرجاتیوں میں جو آگے ہوتا ہے وہ نیچر کے سب سے ڈراونے حالات میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ ماڈرن بائیولوجی اس بیہیویئر کو میٹریفیجی کہتی ہے، یعنی مدر ایٹنگ۔ جب بھوجن کھانے کی کمی ہو جائے اور اس کے پاس اپنے بچوں کو دینے کے لیے کچھ بھی نہ بچے تو کچھ اسپیسیز میں ایک ایسا ڈراونا سچ سامنے آتا ہے جسے دیکھ کر انسان سن رہ جاتا ہے۔ ماں کا جسم ہی ان کی آخری غذا بن جاتا ہے۔ دھیرے دھیرے اسپائڈر لنگس اپنی ہی ماں کے جسم کو کھانا شروع کر دیتے ہیں اور آخرکار وہی ماں جس نے انہیں جنم دیا اپنے بچوں کے ذریعے کھائی جاتی ہے۔ اب ذرا ٹھہر کر سوچئے، اگر ہم کچھ اسپائڈر اسپیس کی پوری زندگی پر نظر ڈالیں تو کیسی تصویر سامنے آتی ہے۔ کہیں میٹنگ کے بعد نر مکڑی ماری جاتی ہے، کہیں کھانے کی کمی میں بھائی بہن ایک دوسرے پر حملہ کر دیتے ہیں، اور کہیں ماں اپنی اولاد کے لیے اپنی ہی جان قربان کر دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب قرآن کہتا ہے اور بے شک تمام گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے، تو بہت سے لوگ اس مثال کو صرف جالے کی بناوٹ تک محدود نہیں رکھتے، وہ اسے ایسے گھر کی مثال بھی سمجھتے ہیں جہاں اصلی سرکشا، استھائی سہارا اور بھروسہ موجود نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں ایک بات بے حد اہم ہے، قرآن کا اصلی مقصد ہمیں جولوجی پڑھانا نہیں ہے، نہ ہی یہ آیت مکڑیوں کی پوری بائیولوجی بیان کرنے کے لیے نازل ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس مثال کے ذریعے انسان کو کہیں زیادہ بڑی حقیقت کی طرف متوجہ کراتا ہے، ایک ایسی حقیقت جو صرف مکڑیوں کے بارے میں نہیں بلکہ ہماری اپنی زندگی، ہمارے ایمان اور ہمارے سہاروں کے بارے میں ہے۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اس آیت کا اصلی پیغام کیا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس مثال کے ذریعے کس بات سے آگاہ کرا رہا ہے۔ دا ریئل میسیج، آخر اللہ نے مکڑی کے گھر کو ہی مثال کیوں بنایا؟ اب تک ہم نے مکڑی کی دنیا کے کچھ ایسے پہلوؤں کو دیکھا جو یقیناً انسان کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں، لیکن اب ایک بے حد اہم سوال سامنے آتا ہے، کیا قرآن کی اس آیت کا مقصد صرف مکڑیوں کی بائیولوجی بیان کرنا ہے؟ جواب ہے نہیں، قرآن کسی زیولوجی کی کتاب نہیں ہے، اس کا اصلی مقصد انسان کو ہدایت دینا ہے۔ اس لیے اس آیت کا سب سے اہم حصہ مکڑی نہیں بلکہ وہ انسان ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سہاروں پر بھروسہ کرتا ہے۔ آئیے ایک بار پھر آیت کی شروعات پر غور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا کارساز اور سہارا بنا رکھا ہے، ان کی مثال مکڑی کی سی ہے جس نے اپنے لیے ایک گھر بنایا۔ غور کیجئے، آیت کی شروعات مکڑی سے نہیں ہوتی، آیت کی شروعات ان لوگوں سے ہوتی ہے جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا سہارا بنا لیتے ہیں۔ یعنی مثال کا اصلی مقصد جالے کا سائنٹیفک انالیسز نہیں کرنا بلکہ جھوٹے سہاروں کی کمزوری کو سمجھنا ہے۔ مکڑی اپنے جالے کو اپنا گھر سمجھتی ہے، وہ اسی پر بھروسہ کرتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح جب انسان اپنا بھروسہ ایسی ہستیوں، چیزوں یا طاقتوں پر کرتا ہے جو خود بے بس ہیں تو ان کا سہارا بھی اتنا ہی کمزور ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن بار بار انسان کو یاد دلاتا ہے
کہ اصلی سہارا صرف وہی ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ اسی بات کو اور واضح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سورہ النساء آیت 36 میں فرماتا ہے، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہی پیغام تمام انبیاء لے کر آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنی قوم سے فرمایا، سورہ 43 آیت 26 سے 27، بے شک میں ان تمام چیزوں سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور یقیناً وہی مجھے ہدایت دے گا۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، ورسز 13 فرام سورہ لقمان، اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ یعنی قرآن کا پیغام بالکل صاف ہے، اسی طرح اللہ کے علاوہ وہ سارا جسے انسان عبادت، دعا یا آخری امید کا درجہ دے دے، آخرکار ناکام ثابت ہوگا۔ اس کی عبادت براہ راست کی جانی چاہیے، کسی درمیانی ہستی یا شریک کے ذریعے نہیں۔ یاد رکھیے، مثال کا مقصد یہ نہیں کہ بائیولوجی ہی اس آیت کا اصلی سبجیکٹ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی مثال دے رہا ہے جسے ہر دور کا انسان سمجھ سکے۔ آج ماڈرن سائنس نے مکڑیوں کی دنیا کے کچھ ایسے پہلوؤں کو ہمارے سامنے ضرور رکھا ہے جو اس مثال پر سوچنے کا ایک نیا زاویہ دیتے ہیں، لیکن آیت کا اصلی پیغام آج بھی وہی ہے۔ جھوٹے سہارے آخرکار ٹوٹ جاتے ہیں، اور جو انسان اپنا رشتہ سیدھے اپنے پیدا کرنے والے رب سے جوڑتا ہے اسے سب سے مضبوط سہارا مل جاتا ہے۔ لیکن قرآن یہی بات ختم نہیں کرتا۔ سورہ عنکبوت میں ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو ایک ایسی بات بتاتے ہیں جو اس پوری مثال کو اور بھی زیادہ واضح کر دیتی ہے۔ آئیے اب اسی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ ورس 25 فرام عنکبوت دیکھتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تم نے اللہ کو چھوڑ کر جن بتوں کو اپنا معبود بنا رکھا ہے وہ صرف دنیا کی زندگی میں تمہارے درمیان محبت اور دوستی کا ذریعہ ہیں، لیکن قیامت کے دن تم ایک دوسرے سے بیزاری کا اظہار کرو گے، ایک دوسرے کا انکار کرو گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور تمہارے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا۔ قرآن کا میسیج صاف ہے، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کیونکہ کریشن کریٹر کی جگہ نہیں لے سکتی۔ قرآن بتاتا ہے کہ قیامت کے دن وہ سارے جھوٹے سہارے انسان کا ساتھ چھوڑ دیں گے جنہیں لوگ دنیا میں پکارتے تھے، وہی ان سے انکار کر دیں گے۔ اسی وجہ سے مکڑی کے جالے کو جہنم کی ایک مثال بھی سمجھا جا سکتا ہے، ایک تنگ، گھٹن بھری اور تکلیف دہ جگہ جہاں درد، اذیت اور مایوسی کے سوا کچھ نہیں۔ اور اسی وجہ سے مکڑی کا جالا ایک سمبل بن جاتا ہے، ایک ایسا فرجائل اور دردناک سہارا جو آخرکار ٹوٹ جاتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، دنیا میں جن لوگوں یا چیزوں کو انسان اپنا سب سے بڑا سہارا سمجھتا ہے، قرآن کہتا ہے ایک دن وہی ان سے بیزاری کا اعلان کر دیں گے۔ نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ کوئی رشتہ، نہ کوئی سفارش، اور نہ ہی کوئی جھوٹا معبود۔ اور یہ ہی اس آیت کا سینٹرل پیغام ہے۔ اصلی مضبوطی کسی مخلوق میں نہیں، اصلی مضبوطی صرف خالق کے ساتھ رشتے میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور بے شک تمام گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے، کاش یہ لوگ جانتے۔ یہ آیت ہمیں صرف مکڑی کے بارے میں نہیں بتاتی بلکہ ہماری اپنی زندگی کا آئینہ دکھاتی ہے۔ لیکن جو انسان اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سہاروں پر اپنی زندگی کی بنیاد رکھتا ہے، اس کا حال آخرکار مکڑی کے اسی گھر جیسا ہو سکتا ہے جو دیکھنے میں مضبوط،
مگر حقیقت میں سب سے کمزور سہارا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو سوچنے پر مجبور کر سکی ہو تو اسے ضرور شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ قرآن کی اس گہری نشانیوں پر غور اور فکر کر سکیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور نوٹیفیکیشن بیل ضرور دبائیے۔ میں آپ سے پھر ملوں گا قرآن اور سائنس کی ایک اور دلچسپ نشانی کے ساتھ۔ شکریہ۔